الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تمام ہی ناظرین کو، تمام ہی دیکھنے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ منصر اختاری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا یوٹیوب پہ چینل جس کا نام ہے اسلامک کانٹینٹ کے ذریعے میں آپ تمام سے اسلام سے ریلیٹڈ معلوماتی چیزیں شیئر کر رہا ہوں۔ شارٹ کلپ بنا کر بھی میں نے ابھی کافی ساری چیزیں آپ تمام سے شیئر کری ہیں، جس میں دعائیں ہیں اور نماز کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، وضو کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ سے شیئر کر رہی ہیں۔ اور کچھ دن پہلے میں نے ایک انٹروڈکشن ویڈیو بھی بنائی تھی، اور اب جو ہے میری یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس کے علاوہ میں نے شارٹ کلپس بنا کے آپ تمام سے شیئر کرے ہیں۔ انٹروڈکشن ویڈیو میں نے بتایا تھا اسلامک کانٹینٹ کے حوالے سے کہ میں اسلامک کانٹینٹ میں آپ تمام سے اسلام سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جنرل نالج کی چیزیں ہیں، اور جس کو یقیناً ہمارے دین کو، ہمارے مذہب سے، ہمارے دین سے، ہمارے اسلام سے وہ ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ نماز ہے، قرآن پاک ہے، وضو ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ آج ایک بار پھر انشاءاللہ یہ ایک ویڈیو میں بنا کر آپ تمام سے شیئر کر رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ ویڈیو میں اس ویڈیو کا کیا ٹاپک ہے، اس ویڈیو میں آپ سے میں کیا کیا شیئر کروں گا انشاءاللہ وہ بھی ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ لیکن ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو میں نے ابھی چینل بنایا ہے یوٹیوب پہ جس کا نام اسلامک کانٹینٹ، کافی سارے لوگ ویوز آ رہے ہیں، کافی سارے لوگ شارٹ کلپس کو دیکھ تو رہے ہیں، لیکن چینل سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ تمام سے یہ ایک اہم گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل اسلامک کانٹینٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو، ہر آنے والا نیا شارٹ کلپ جو کہ ہمارے اسلام سے ریلیٹڈ ہو، اسلامک کانٹینٹ کے حوالے سے وہ آپ تمام تک پہنچ جائیں۔ تو جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا، اگر آپ کو پسند آئے شارٹ کلپ یا ویڈیو پسند آئے تو وہ آپ نے آگے شیئر بھی کرنا ہے، آگے آپ نے بتانا بھی ہے، اور اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ ہمارے جو ایک ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جو شیئر کریں گے، آج جو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ ہے وضو کے حوالے سے، کہ میں نے شارٹ کلپ کے اندر وضو کے فرائض بتائے تھے، لیکن آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں میں کچھ ڈیٹیل جو ہے نا وہ آپ سے شیئر کر لوں گا کہ وضو میں یقیناً فرائض بھی ہیں، وضو کی سنتیں بھی ہیں، وضو کے مکروہات بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک ویڈیو میں کافی ساری چیزیں میں نہیں بتا سکوں گا اور آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، لیکن انشاءاللہ آج ہم کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی نیت سے۔ سب سے پہلے ہم وضو کا طریقہ جو ہے نا وہ سماعت کر لیتے ہیں، وضو کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں، یقیناً سب کو آنا چاہیے وضو کا طریقہ۔ آئیے سب سے پہلے نیت بھی کر لیں اچھی کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی نیت سے ہم وضو کا طریقہ سیکھیں گے۔ جو کچھ سیکھیں گے اسے یاد رکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے اور اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں گے جب بھی وضو کریں تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے وضو میں۔ جب بھی وضو کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد آپ نیت بھی کر لیں کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے، ثواب کمانے کی نیت سے میں وضو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سب سے پہلے وضو کا طریقے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جب وضو کرنا شروع کریں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا یا بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا، نیت بھی کر لی آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ آپ نے، یہ کلائی جو ہے ہماری یہاں تک جو ہے نا، آپ نے دونوں ہاتھ اچھی طریقے سے دھونے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے کلی کر لیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، جو کہ آپ نے سیدھے ہاتھ سے ڈالنا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ ناک میں پانی تو سیدھے ہاتھ سے آپ نے ڈال لیا، لیکن اس کے بعد اگر آپ نے جو ناک کی صفائی ہوتی ہے وہ اگر آپ سیدھے ہی ہاتھ سے کریں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا مکروہ، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ تو سیدھے ہاتھ سے جو ہے ناک میں پانی ڈالیے 3 مرتبہ، اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، یعنی کہ چنگلی جس کو کہتے ہیں، چھوٹی انگلی جس کو کہتے ہیں الٹے ہاتھ کی، اس سے جو ہے آپ نے ناک کی
اچھی طریقے سے صفائی کرنی ہے۔ اچھا، ناک میں پانی بھی آپ نے اس طرح ڈالنا ہے کہ نرم ہڈی تک پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔ لیکن جب روزہ ہو، جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے، روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، تو روزے میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ پانی جو ہے نا اتنا نہیں لے کے جانا ہے کہ وہ پھر جو ہے نا اندر ہی چلے جائے، پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ کلی کرنے میں بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ پانی اندر نہیں جائے۔ لیکن اگر روزہ نہیں ہے تو آپ نے اچھی طریقے سے پانی لے کے جانا ہے کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ میں سے جو ہے نا ناک میں پانی ڈالا اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی اچھی طرح صفائی کرنی۔ اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہے وہ ہے 3 مرتبہ چہرہ دھونا۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ چہرہ دھونا وضو میں فرض ہے۔ نماز کے میں نے 4 فرائض شارٹ کلپ میں بتائے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ لیے گا وہاں جا کے میرے چینل کو سرچ کر کے۔ تو چہرہ دھونا جو ہے نا وہ وضو میں فرض ہے۔ اچھا، چہرہ کس طرح دھونا ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ چہرہ دھونے کے لیے آپ نے پانی لیا ہاتھ میں، اور پانی لے کے اس طریقے سے نہیں کرنا ہے آپ نے، بلکہ آپ نے پانی لے کے اچھی طریقے سے چہرہ مل مل کے دھونا ہے کہ آپ کی بھویں، آپ کی پلکیں اور اچھی طریقے سے پیشانی کے جو بال ہوتے ہیں نا، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور اچھی طریقے سے آپ نے چہرہ دھونا ہے کہ کوئی حصہ جو ہے نا وہ سوکھا نہ رہے۔ اب دھونے کی جو تعریف ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر اعضا سے پانی کے قطرے جو ہے وہ ٹپکنے چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی میں وضو کر رہے ہیں۔ تو آپ نے 3 مرتبہ اچھی طریقے سے چہرہ دھونا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دھونا ہے کونیوں سمیت ہاتھ۔ پہلے سیدھا ہاتھ دھونا ہے کونیوں سمیت اچھی طریقے سے، اس کے بعد الٹا ہاتھ دھونا ہے اچھی طریقے سے کونیوں سمیت۔ اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے سر کا مسح۔ اب سر کا مسح کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ سر کا مسح کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے الٹے ہاتھ میں اس طریقے سے آپ نے پانی ڈال دیا، یعنی کہ سیدھے ہاتھ میں اپنے پانی لیا، الٹے ہاتھ میں ڈالا، دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ پانی سے تر ہو گئے، پانی سے گیلے ہو گئے، اور آپ نے اب اس طریقے سے 3 انگلیاں ملائیں اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا مسح کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ یہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ سر کا مسح کرنا بھی فرض ہے وضو میں۔ اس کے بعد یہ ہے کانوں کا مسح اور یہ ہے گردن کا مسح۔ جب آپ چوتھائی سر کا مسح کر رہے ہیں اس طریقے سے، تو آپ نے لے کر آنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس طریقے سے اس کو کرنا ہے۔ یہ کہلاتا ہے پورا گردن کا کانوں کا مسح، یہ سنت ہے۔ چوتھائی سر کا جو آپ نے مسح کیا اس طریقے سے، یہ ہو گیا جو ہے نا یہ فرض آپ کا ادا ہو گیا، جبکہ یہ جو آپ نے کرا اس طریقے سے گردن کا اور کانوں کا مسح یہ ہے سنت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ پہلے سیدھا پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں گے، پھر الٹا پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں گے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں پاؤں آپ نے الٹے ہی ہاتھ سے دھونے ہیں۔ سیدھا پاؤں بھی آپ الٹے ہاتھ سے دھوئیں گے، الٹا پاؤں بھی آپ الٹے ہی ہاتھ سے دھوئیں گے، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ وضو میں ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا یہ ہے فرض، یعنی کہ اس طرح وضو کے 4 فرائض ہیں۔ ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں، دوبارہ سماعت کر لیتے ہیں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سب میں پہلا چہرہ دھونا، اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ ہیں وضو کے 4 فرائض۔ اگر ان فرائض میں سے کوئی ایک بھی فرض رہ جاتا ہے تو آپ کا وضو گردن کا کانوں کا مسح یہ سنت ہے۔ تو میں نے آپ کو 7 فرائض بھی بتا دیے جو کہ 4 فرائض ہیں، اور میں نے آپ کو سنتیں بھی بتا دی۔ ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اور سنتیں کیا کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، کلی کرنا، دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا، مسواک کرنا، انگلیوں کا اور داڑھی کا خلال کرنا، اسی طریقے سے کانوں کا اور گردن کا مسح کرنا۔ یہ مکمل وضو ہے۔ اب اگر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر وضو درست نہیں ہوگا نا تو نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اب یہ تو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس میں کئی چیز میں بتا پایا، کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں بھی نہ آئے، اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اس طرح نہ بتا سکوں۔ تو سب سے اچھا طریقہ یہ کہ علماء کرام ہیں ہمارے پاس، ہمارے درمیان، ہم ان سے سیکھیں، علم دین حاصل کریں، ایسی محافلوں میں جائیں، نیٹ پہ سرچ نہ کریں، بلکہ آپ کوشش کریں کہ مساجدوں میں جائیں، ٹھیک ہے نا، مساجد میں جا کے جو ہے نا جو مرد حضرات ہیں
وہ مساجد میں جائیں، نماز پڑھیں، نماز کے ساتھ یا کہ کئی مسجدوں میں درس و بیان ہوتا ہے اس میں شرکت کریں اور کافی کچھ سیکھیں، تو اس طرح جو ہے نا بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یقیناً یہ علم دین ہے، یہ سب کو آنا چاہیے۔ وضو ہے، نماز ہے، یہ سب بہت اہم ترین چیزیں ہیں۔ طہارت ہے، اس کے مسائل ہیں کافی سارے، وضو کے بھی کئی مسائل ہیں جو کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ویڈیو میں سب کچھ نہیں بتا سکتا۔ اچھا، ایک بات اس میں ضرور یاد رکھیے گا، مزید اہم بات یہ ہے کہ اگر فرض تو آپ فرائض 4 فرائض ہیں، یقیناً وہ تو اہم ہے، وہ تو ادا کرنے ہیں، لیکن اگر کوئی سنت چھوڑ دے، کوئی یہ بولے کہ بھائی ہم صرف 4 فرض ادا کر لیتے ہیں وضو کے، ہمارا وضو ہو جائے گا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر سنت بھی چھوڑ دی نا آپ نے تو وضو آپ کا مکروہ ہوگا، یعنی کہ خلاف سنت وضو کرنا یہ مکروہ میں شامل ہے، مکروہات وضو میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، الٹے ہاتھ سے ناک کی صفائی کرنی، اگر آپ سیدھے ہاتھ سے کریں گے تو وضو مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ وضو کرتے ہوئے دنیا کی باتیں کریں گے تو اس سے بھی وضو مکروہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں بھی، لیکن یہ ہے کہ ایسی بات ہے کہ ایک ویڈیو میں کافی ساری چیزیں نہیں بتائی جا سکتی، تو چند باتیں میں نے آپ کو یہ بتائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے اور مزید آپ سیکھنا چاہتے ہیں، مزید اس کے حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہو، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور ضرور سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔